ماں نہیں رون دیا ہے تو اس رب نو یاد کر کے کیوں نہیں روندا جس رب نے تیری ماں دا دل تیرے لیے نرم کیتا ہے. ماں خود تو نرم نہیں ہے، یہ نرمی اس ذات نے اس کو دی. تو ماں کے لیے تو روتا ہے، تو اپنے رب کے لیے نہیں روتا ہے. اور مجھے میری جب والدہ انتقال ہوئی، میری والدہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی. میں بھی رویا، لیکن میرے مرشد نے مجھے ایک ہی سبق دیا. اس نے کہا سلیمان ماں ٹر گئی لیکن جڑے رب نے ماں بنائی سی وہ زندہ ہے اور انہیں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے. اور میں کو ماں کا انکاری نہیں ہے، کو ماں کا بے ادب نہیں. میں آپ کو ایک حقیقت بتانے لگا. چلے وہ سارے زمانے دیا ماواں بھی کٹھیاں ہو جائیں تو لاڑ نہیں لڈا سکتی ہیں جڑے لاڑ وہ لڈاتا ہے. ہاں میاں صاحب نے نہیں کہا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. اور کتنے پردے ڈالتا ہے اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ. تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے. میں مختصر کروں گا. اس نے کہا مجھے حضرت عمر کے پاس لے جائے، وہ مجھے معاف کر دیں گے. قاضی صاحب نے کہا بھائی عمر تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. ہاں عمر تو شریعت کے حوالے سے بڑے سخت ہے. اس نے کہا نہیں لے جاؤ معاف کر دیں گے. لے جایا. وہ جا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے معاف فرما دیں، میرا ہاتھ نہ کاٹے. آپ نے فرمایا وجہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آج پہلی چوری کی ہے پکڑا نہیں. آج پہلی بار چوری کی ہے پکڑا نہیں، تو معافی تو بنتی ہے. حضرت عمر فاروق آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں گل کر پہلی باری تو نے کدی کسی نے پڑھیا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو پڑھ دیں گے. حضرت میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں. جو پہلی بار پڑھ لیتے تھے سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبے. بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار. اور کنی بار میں تمہیں دس نہیں سکتا کنی بار معاف کرتا ہے. اس لیے حضرت جی خوب پکارو نہ ٹینشن لو. جدوں ہی ٹینشن لینی شروع کی تھی نا ادھی ٹینشن ہو گئی. دیکھو نا حضرت اللہ کا شکر ہے تقریباً زیادہ تعداد جنوں والدین کی بیٹھی. اچھا ہن سچ دسیو عید آئے کپڑے دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں یونیفارم دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں تے ایویں وڈے ہو گئے. اج بھی نکے ہوئی ایویں وڈے ہو گئے. جدوں دا ہی کہ نا نہیں میں کر لاں چل کر پھر اسی کرن دے جے تے ہون دے. اج بھی دکان ہے ہی نیت کر کے کھولیا کرو میں دکان ہی کھولنی باقی وہ نہیں کرنا ہے، باقی وہ نہیں کرنا ہے نا. اپنی شہریاں نوایا کرو یہی سمجھ کے دکان تے جایا کرو میں کھولنی کرنا وہ نہیں. اس کو کردا ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے. میں ویکھیا کہ بلا ساڈے ہمارے موڑ پہ ایک پاگل ہوتا تھا. کوئی بندہ ایڈا صحت مند ایتھے نہیں بیٹھا جڑا صحت مند ہو سی. کیوں؟ اودہ توکل بڑا پکا سی اپنے رب تے. تو او چلیا سپ نوں دین دے تینوں نہیں دے گا. کیوں سود کھان دیا تو تے محبوب دا امتی ٹھوئے نوں دین دے تینوں نہیں دے گا. تو تے محبوب دا کلمہ پڑھن والا ہے. کیوں نڈا کرن دے نہ بالکل دو نمبری سے باز آئے ہیں سارے. اپنے اللہ پہ یقین رکھو، جدا انہیں بدانا ہے انہیں بدانا. اور یہ حضرت جی یہ اب سردیاں آنے لگی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ ہمارا سیالکوٹ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ایریا ہے کیونکہ ہمیں کشمیر ٹھنڈا کرتا ہے. آپ کو یہ ادھر کی پٹی یہ مری والی پٹی ٹھنڈا کرتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے حضرت جی یہ درختوں کے سارے پتے جڑ جاتے ہیں، ٹونے مونے ہوئے ہیں سارے درخت. لیکن قربان جاؤں جدو باہر آنی ہے انہیں پھر درختوں ہزاراں پتے عطا کرنے. چلیا جو درختوں پتے دین دے تینوں نہیں دے گا. کیوں حضرت اس طرح؟ یہ فکر چھوڑ دو حضرت، یہ ہماری فکر نہیں. ہماری فکر یہی ہے میری کو نماز نہ رہ جائے. ہماری فکر یہی ہے میں کتے اپنے اللہ تو غافل ہوں. میں کتے نبی علیہ السلام تو درود پڑھنا نہ بھول جاؤں. اس لیے نکلو ان کاموں سے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے. یہ آپ کے بالکل قریب ہم سے ذرا دور ہے. اللہ میرے خیال سے تقریباً یکساں ہی بنتا ہے گوجر خاندی
نہیں آپ سے ذرا نزدیک ہے، ہم سے ذرا زیادہ دور ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، ہم سے ذرا دور ہے، آپ سے ذرا نیئر ہے. تو جایا کرو میاں صاحب، ٹھیک ہے. اور جب جانا ہے نا تو یہ نیت کر کے جانا ہے کہ اللہ ہمیں میاں صاحب کے فیض و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے. پھر ملتا ہے، ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا ہے. تو میرے دوست ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پہ. تو ہوتے وہ باہر ہی ہیں، تو انہوں نے جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا ان کا سارا جو ان کے تھیسیز ہے، جو ان کا مقالہ ہے، لیکن آپ نے مجھے اسی فوٹو کاپیاں بھیجی تھی اور میں نے وہ مطالعہ کیا اور ماشاءاللہ بڑا مواد مجھے اس سے ملا. اور پھر حضرت کے جو اشعار ہیں، پھر جو اس کا مفہوم ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، جو اس کا باطنی مفہوم ہے، حضرت نے بڑی کمال جو ہے نا اس پہ تفصیلاً بحث کی ہے. کیونکہ اصل میں حضرت خرابی ہے نا، ہم پڑھتے بھی چسکے کے لیے، ہم سنتے بھی چسکے کے لیے. میاں صاحب کا تو ایک شعر اتنا گہرا ہے کہ آپ غوطہ لگائیں تو زندگی ختم ہو جائے، واپس نہیں آ سکتے اس میں سے، اتنے گہرے شعر ہیں. کیونکہ غور و فکر ہے نا میاں صاحب کی ساری شاعری غور و فکر ہے. دیکھو نا ایک ہی شعر میاں صاحب ہمارے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. دیکھو تو صحیح ہے، پانی نالوں نے کی رنگ پرے ہے. اور پھر حضرت کمال دیے دیکھو. اور ہمیں تو حضرت جی میں اکثر قبلہ ظاہر گلی سڑکوں میں رہنے والے لوگ، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ تھے مکان بنانا پہ جائے وقتہ پہ جائے، میں چنگے بھلے بندے میں ٹیلی فون تے لوگوں کو گالاں کڈ دے ویکھے. وہ تینوں نہیں پتا میرا لینٹر پینا تے تو ریت ہی نہیں بھیجی. وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تے تو سریے نہیں بھیجے. وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجے. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندیا تینوں مکان بنانا پہ جائے وقت پہ جائے. ادھر ادھر بھی تو دیکھنا، اللہ نے بھی تو بندہ بنایا. آنکھیں کہاں سے آئی تھیں حضرت، کتوں آئی آنکھیں؟ گردے کتوں آئے؟ اٹلی جو کہ فرانس تو؟ پھپڑے کتوں آئے؟ انڈیا جو آئے کہ رشیا جو آئے؟ کتوں نہیں آئے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹپ ٹپ جی بنیا سارا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. اور پھر حضرت کیسی بنائی. چلو حضرت شکل ہو سکتا تھا کتے کتے کو ملتے ہیں کو لب بھی جائے، اور ایدے جی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہن میں تے تیری گفتگو نہیں کراں گا، لیکن ویکھو حضرت میں اکثر سوچنا وا کہ کس طرح دا بنایا. اللہ کسی دا انگوٹھا کسی نے نہیں ملتا. ہاں میں اکثر سوچنا ربا وہ لینا ہی نہیں، وہ کیویں دی لاہڑی نہیں کسی دی کسی نال لین نہیں ملدی ہے. لینا ہی نہیں نا جی، کون سا اوپر کو کوڈ ورڈ لکھے ہوئے لینا ہی لائی ہیں، لیکن کیسیاں لائی کسی دی لین کسی نے. وہ کسی نو تے چھڈو حضرت جی، اپنا سجا کھبے نہ نہیں ملدا ہے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے. لیکن کیا ہے سانو ایک کی فکر پہ گئی کی بنے ورنہ ہو یہ جو دی مرضی تیرے سوچیاں تے بدلنا ککھ نہیں. ہاں ہونا وہی ہے جو یہی سانو بہن پہ. وہ میرے بزرگ حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے اکثر، وہ فرماتے ہیں وہ تین نہ کٹھے ہو گئے کتے جنہوں اسی پتہ نہیں کی شاید سمجھنے. پہلے علم، دوسرا عقل، تیسرا حسن. بھئی بظاہر آپ دیکھیں بظاہر تو آپ کو معاشرے میں تینوں کا زور نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں تینوں کٹھے ہوئے تو لڑائی ہو گئی. علم آکھے میں پا رہا، عقل آکھے جا تو میرے کے کی شاید، تو حسن آکھے تو ہی دوئے میرے کے کا. تو آپ فرماتے ہو تو تقدیر پہ لگی تو لڑدے ہیں ویکھے نا تے ہے پرانی ہے نا آ گئی. انہیں کہا کون لڑدے؟ انہیں کہا جی اے مسئلہ ہے. انہیں کہا گل ہے کہ تسی دلیل دیو میں نہیں فیصلہ کر دینی تہاڈے جو کیڑا پارا. او جناب وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں علم بولیا، علم آکھیا میں سب تو اونچا، میں خبر دیاں پل پل دی. علم دسن ڈیا کہ ماں دے ڈیڈ وچ منڈا ہے کڑی، لیکن اے نہیں دسن ڈیا زندہ ہونا کہ مردہ ہونا. اے نہیں دسن ڈیا جج لگنا ہے کہ بعد چ پڑاسی لگنا ہے. حد ہے نا ہر شے کی. تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر جگہ تمہیں وہ ذات دکھائی دے گی. بندے تیری ہے یاد ایس تو بھی نہیں تو کوئی. علم آکھیا سب تو اونچا، میں خبر دیاں پل پل دی. حسن آکھیا میں سب تو اونچا، میرا دنیا پانی پر. ہمیں ذرا بچوں کو یاد کرانے لگا. وہ یاد ہے نا ذرا جی حسن، اور حسن نے لت مار کے دروازہ کھولے
اس نے آخیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی، عقل آخیا میں سب تو اچھی میں وچ کچہریاں لڑدی، پھر تقدیر اسی انہیں کہا تو تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی سانو شدائی ہو گئی نہ اپنے اللہ تے توکل کرو، اپنے اللہ تے یقین رکھو اور دیکھا کرو آلے دوالے۔ اب دیکھو جی یہ آپ کا کوپا ماشاءاللہ کھڑا ہے تو اس کو یہ چند بانسوں نے اٹھا رکھا ہے، اگر یہ بانس نہ ہو تو یہ کوپا کھڑا رہے نہیں رہے، کو ماں کا پتر نہیں کھلا سکتا، لیکن اللہ آپ کو قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں او کنتری لا لے وہ تڑا نکایا کوپا بانساں بغیر نکل ہوندا کدی باہر نکل کے اتے بھی دے یہ امائد پڑھوں گا میں اپنی طرف سے نہیں چھوڑوں آئے الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، وہ بندے ویکھتے سے تیرا ایک نہیں کھلوندا ہی سات کھلا رہے ہیں دیکھتے کوئی یہ دیکھو نا حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، قربان ہونے کو۔ یہ دیکھو جی یہ پھول اس سبز رنگ کی ٹہنی میں سے نکلا، ٹھیک ہے جی، تو اگر سبز میں سے نکلا ہے تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے، اس کو لال کس نے کیا ہے؟ کس نے لال کیا ہے؟ اچھا یہ جو اس کو لال رنگ ہوا ہے یہ برش سے ہوا کہ فوارے سے ہوا ہے؟ یہ کس کا پینٹ ہے؟ برجر کا ہے کس کا ہے؟ پوچھو تو صحیح ہے۔ اور باقاعدہ حضرت میں کوئی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ہر بات پہ آپ کو آیت سنا سکتا ہوں، لیکن چلو اس میں میں آپ کو اقبال کا شعر سنا دیتا ہوں، چلو آیت بھی سنا دوں گا بعد۔ علامہ نے خود جسٹس جاوید اقبال اپنا گریباں چاک اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب باہر گئے تھے، جیسے آپ کا بھی کو باہر ہونا تو ہماری بھی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں نے علامہ صاحب کو خط لکھا، خط کیا لکھا؟ ابا جی میرے ریڈیو لے کے آئیے۔ تو جاوید اقبال اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ریڈیو تو نہیں بھیجا، انہوں نے شعر لکھ کے بھیج دیا۔ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور سب سے سونا شعر گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، پوچھ اس پھول نو اوے تینو لال رنگ کنے دیندا ہے، اوے تیرے جو خوشبوؤں کنے بھری ہیں، موتی دے پھول تینو ایڈا سونا رنگ کنے کیتا ہے، او تیرے چینی خوشبو کنے بھر چھڑی ہے؟ اور جس دن حضرت جی آپ پوچھو گے نا اس دن پھر وہ بھی آپ کو جواب دے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹہنی 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 تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے، گاہ مٹی سے اگا دیتا ہے، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، پھر میاں محمد بخش صاحب بولے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمام، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام، اس لیے بڑی قیمتی زندگی ہے جس کو ضائع اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھے ٹکرانا مار جایا کرو، نماز میں تاریخ کرو کدی خود تے چلے صرف اتنے چلو باقی بھی اللہ راز آپ پہ کھول لے، وہ کم از کم اتنا تو خود پہ تاریخ کرو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، کم از کم اتنا تو تاریخ کرو نا خود کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، پھر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ پر بھی سیکھو، آپ پر بھی کا ترجمہ یاد کرو، پھر تو مزہ ہی وکھرے ہیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ الا تعریفیں کرو۔ پھر دیکھو یہ جو اقبال نے کہا تھا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے،
دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، تاریخ روزے سجدے دا مزہ لیا کرو، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، مزہ لیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهوات المقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، باقی یہ ساری فرع ہے، اصل تو درود پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اصل یہ ہے، یہ باقی ساری فرع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فرع ہو تو اصل نہ ہو تو پھر مزہ تو نہیں کوئی ہے، اس لیے آپ اپنا یہ انداز بنائیں کہ خوب درود پاک پڑھا کر، محفلوں میں بھی پڑھیں، محفلوں کے بعد بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور جب محفل میں پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ لگ جائے واقعی دیوانوں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں احباب سے کہتا ہوں حضرت، یہ ماحول ہمیں تکلیف دیتا ہے، جب آپ جو شکروں سے نہیں پڑھتے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گیا، یہ ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا تھا، کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، کیونکہ اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں میں نہیں اس کلو کا بیل بن سکا، کیونکہ ہماری اسٹیجوں کا تو مزاج یہی ہے نا کہ خوش آمدید، جھوٹ بولو۔ حاجی صاحب بہت بڑے عاشق ہیں، حاجی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی کی تھدی دینا عاشق ہو گئے، عادت ہے ہمارے مزاج میں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہوا، ظاہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کاند، تو پھر اقبال نے سچ کہا، فرماتے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ اس لیے درود پاک پڑھا کریں۔ اور میں آپ سے کہتا یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، آپ کو کیا پتا کہ یہاں کون کون بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، جو صرف یہ دیکھنے آیا ہو کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو ان کا انداز کیسا تھا۔ ہاں، اور میں آپ کو اہمی بات نہیں کہہ رہا، یہ فرانس ان کی اتنی ضرورت کیسے ہوگی کہ حضور کے خاکے بنائے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے تبھی کہانیوں کوئی نہیں رہی، اس لیے اپنے انداز بدلو، اپنے انداز وہی لاؤ کہ ان لوگوں کی روح کانپنے حضور کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی، لیکن ان کو پتہ ہے جی وہ باتیں نہیں رہی، نہیں وہ باتیں واپس لاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تمہارے اسلاف تھے
دیکھو کس طرح اظہار محبت ہے حضور نبی علیہ السلام سے. عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا ہے. لیکن حضرت جی ایویں بندہ جھوٹ پہ بولے، اللہ معاف فرمائے، ہم بڑے مانے لوگ ہیں، وہی تھی آنکھیں بھیجنے والے، وہی تھی آنکھیں بھیجنے والے. لیکن جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، آپ اگر درودی پاک بھی بھیجا کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نفسا نفسی کالا میں سارے ہم ٹیڈ دی فکر پہ گئی. ٹیڈ تیرا جنہیں بنایا ہے وہ فکراں کرن تو پاک ہی حضرت ہے. ہاں تینوں فکر کر دی، تو ٹیڈ بنایا، تو تے بنایا نہیں کوئی، تے جنہیں بنایا وہ شان ہی نہیں کو فکر کرے. کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سانو ٹیڈ دی فکر کر، کل کی بنے راتی کی کھاؤں نہ بابا، کل تیرا نہ رات تیری، کل بھی ہودا رات بھی ہوتی، تو کیوں پریشان ہے؟ کیوں پریشان کرنا؟ تیرا ہے ہی کا سب تے ہودا ہے، تو بھی ہودا، رات بھی ہوتی، کل بھی ہوتا، تو پریشان. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ رسالہ قشیری، امام ابو القاسم قشیری. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی، اور فرماتے ہیں گوشت کھانے کو جی چاہا. حالانکہ یہ حضرت اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کہتے مان اس لیے لی کیونکہ حضور کو گوشت بڑا پسند تھا، حضور نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا. یہ سب مان لی کہ بھائی محبوب کو مرغوب ہے. کہتے میں گیا تو 2 درہم کا، فرماتے میں نے گوشت خریدا، کیونکہ حضرت اس وقت شاپنگ بیگ تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت تھیلے تھے، اور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو تھیلا بھی نہیں تھا. تب کیا تھے، لوگ کپڑے میں باندھ کے چیزیں لایا کرتے. اب فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا. اب فرماتے راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے نہ اڑ گئی. تو یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہمیں رو پائے. اب فرماتے میں مسجد چلا گیا اور وہاں جا کے نہ نوافل پڑھنے لگ پڑا. فرماتے ہیں نماز پڑھ کے نہ میں گھر گیا، تو کہتے جب گھر گیا نہ جا کے بیٹھا تو بیوی نے سامنے لا کے روٹی کے ساتھ جو سالن رکھا وہ گوشت ہی کا تھا. میں بڑا حیران ہوں کہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی، گوشت کتوں آ گیا. کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگی کہ میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی کہ اوپر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب جا کے کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے وہی پکا دیا. وہ اب چلو آگے عربی کی عبارت ہے، میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ اسی وقت کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. تیرا کی ہے، تینوں کا دی ٹینشن پہ گئی، نہ ڈیڈ تیرا، نہ رات تیری، نہ صبح تیری، نہ کل تیری، سب اسے ذات ہے، تو فکر کا نہ کرنے. ہاں تو جڑا وعدہ کر کے ہے نا تو دی فکر کر رہی ہے، تو جڑا وعدہ کر کے ہے نا رب تو دی فکر کر. یا اللہ تیری بندگی کر، تینوں یاد کر، تیرے لیے تیری مخلوق تے رحم کرا گا، ماڑے دا دھیان کرا گا، غریب دا آسرا بنا گا، یتیم دا سارا بنا گا. تو اپنی سوچ تو ادھر کیوں پہ گئی. اور حضرت جی وہ کتنا کریم ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں کتاب میں سے بات نہیں سنانی، جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو وہی سنا. تو میں اپنا وقت پورا کر سکتا ہوں سڑک پہ، میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں. آپ میں اور آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی دیکھا کریں، تلاش کیا کریں، آپ کو آپ کے ارد گرد بہت کچھ ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے. یہ ابھی تو تقریباً نومبر چل رہے ہیں، یا اس سے میرا 3-4 سال پہلے کی بات آپ لگا لیں، تب ربیع الاول نور شریف بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا. تو میں اسی طرح نا اپنے، لیکن سیالکوٹ کے نیئر ہی تھا میں کہیں، وہ ایک پروگرام سیالکوٹ میں بچوں نے مجھ سے لیا،
تقریباً میں 1:30-2 بجے وہاں میں نے پہنچنا تھا. انہوں نے کہا جی بس آپ آ جائیے گا اور دعا آپ نے کرنی ہے, کوئی 10-15 منٹ کچھ بیان کر دیجیے گا. میں چلا گیا. وہ بیان ہوا تقریباً 2:30 بج گئے. شدید دھند تھی باہر. وہ محفل ختم ہوئی, میں مسجد سے نکل کے مسجد کے سین میں آیا لوگوں سے ملتے. میں سین میں کھڑا تھا تو ایک جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا وہ میرے پاس بھی لنگر کا شاپر لے کے آ گیا اور مجھے اس نے لنگر کا شاپر دیا. چاول تھے اس میں. تو کیونکہ حضرت نہ وہ کھانے کا ٹائم ہے, مجھے چاول اتنی مرغوب پسند بھی نہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا, چھٹیاں تھی, بچے سارے ننیہال تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار کھانے کا وقت بھی نہیں, مجھے چاول پسند بھی نہیں, گھر میں کوئی کھانے والا بھی نہیں, تو یہ ظاہر ہے تو یہ تو کسی اور کو دے دے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کریے. میں زندہ باد سنی ہوں, مسیتے نہ جائیے ہوا ہے لنگر نو نہیں نہ کر. میں زندہ باد سنی ہوں, مسیتے نہیں جانا, نماز پڑھے لنگر نو نہیں نہ کر, کیونکہ سارا کوئی تو لنگر ویچی ہے نا. اللہ تم کس لنگر کی بات کرتے ہو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ, ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا. ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی برا ہے. تمہیں لنگر کیا فائدہ دے گا؟ اگر تو لنگر کا فائدہ لینا چاہتا ہے پہلے پھر اللہ کی گھر آ, پہلے نماز پڑھ, پھر تجھے لنگر فائدہ دے گا. اس کے علاوہ پہلے تو اسی لیے تو ضروری لنگر میں بڑے فائدے تھے, لنگر میں شفا ہے, لیکن لنگر بھی تو ہونا. اب نہ وہ بابے رہے جو پہلے دیکھتے تھے یہ جو لنگر میں حصہ ڈال رہا ہے اس کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. وہ پہلے لنگروں میں شفائیں ہوا کرتی تھی, اب تو بات ہی نہیں. میں بھائی سنی میں تو پھر ماننے والے, میں نے شافر پکڑ دیا. میں پائی ہے نہ کہ باہر جا کے گڈی الٹ جائے. بڑی اپنی سنیوں میں اس طرح کتنی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور میں سب سے کہوں گا تین باتوں سے. ہمارے سیالکوٹ میں ایک مزار ہے, آپ مدینہ طیبہ سے نا جہاد کے لیے تشریف لائے. سیالکوٹ امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی سادات میں سے تھے اور امام تھے آپ. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اہم میرے 10-15 منٹ اس سائڈ پہ لگ جائیں گے. وہ سیالکوٹ کی ہسٹری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی الحق سیالکوٹ کیوں تشریف لائے, کیا وجہ بنی کہ آپ کو مدینہ پاک سے وہاں آنا پڑا. وہ جو ہے نا میں جو ہے نا میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے کھاتے پیتے آدمی ہیں, بڑے چلو میں نا تقریر سے آ رہا تھا تو اچھے خاصے میرے دوست ہیں, تو ننگے پاؤں نا مجھے سڑک پہ ملے. تو میں نے سمجھا شاید فجر کی نماز پڑھ کے حضرت کی جوتی اٹھائی گئی ہے. تو میں نے ڈرائیور کو کہا گڈی میں آگے جا کے میں نے کہا حضرت میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی جا کے میرے گھر رکنی ہے, تو آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, آپ کی جوتی اٹھائی گئی ہے, تو آپ ہی میری جوتی پہن لیں. یہ کہ نہیں اٹھائی نہیں گئی, میں خود ہی ننگے پاؤں آ رہا ہوں. میں نے وہ کیوں؟ کہتے جی میں نے ارادہ کیا ہو کہ ہر بدھ کو نا اپنے گھر سے مزار جو ہے نا ننگے پاؤں آنا. میں جیسا خدا دانا وہ انی دور ایس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے گھروں ننگی پہلی آئی, وہ ایس لیے آئے ہیں کہ یہ 5 ٹائم مسجد سے جائیے. عجیب حضرت ہماری باتیں. وہ لوگ اس لیے نہیں آئے تھے حضرت, داتا صاحب اس لیے نہیں آئے تھے, خواجہ صاحب اس لیے نہیں آئے تھے. وہ اس لیے آئے تھے, وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ نماز پڑھو, وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے اللہ ایک, وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں, وہ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ حضور خاتم النبی. اس لیے حضرت یہ بالکل نماز پڑھو, نماز پڑھ کے لنگر کھائیں پھر دیکھیں کیسے لہریں لہریں ہوتی ہیں. وہ میں نے حضرت شاہ پر اس کے ہاتھ سے نہ پکڑ دیا. ڈر واقعی میں گیا, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, واقعی ڈر گیا. بھائی ماننے والے ہیں نا, ہم کیا کریں. میں ڈر گیا, میں نے شاپر پکڑ دیا ڈر کے. اب وہ شاپر میرے ہاتھ میں تھا, میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. اب وہ مسجد سے باہر نکل کے نا میں نے گلی میں جانا تھا, گلی سے آگے جا کے پھر سڑک پہ میری گاڑی کھڑی تھی. وہ میں گلی میں کھڑا تھا, شاپر ہاتھ میں پکڑے, تو ایک بندہ آ گیا. اور بندہ نے بھی یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا, کوئی امامے والا آیا, نہیں ہے. اس نے ٹروزر شرٹ پہن رکھا تھا, بڑی عجیب و غریب قسم کی اس کی کٹنگ تھی, دونوں کانوں میں بالیاں تھیں, ہاتھوں میں کڑے تھے, نیچے اس نے جاگر پہنے ہوئے تھے, ٹروزر شرٹ اس نے. اور آگ نے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ کھا چھڑے ایسا. بات اس کی بڑی غیر معقول تھی. آپ اپنی بات کو تولا کریں پہلے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ وہی میں چاہ کے بھی سارا نہیں کھا سکتا نہیں. اور یاد رکھا کریں حضرت جی ایویں نہ بول دیے, جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا پہلے تولو
پھر بولو. اور یہ آپ نے سمجھے کہ آپ کا بولا کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا، آپ کا بولا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے یعلمون. کو بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے بارش شروع ہو گئی. ان کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بعد میں کسی کو خواب نہیں ملے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بنی؟ انہوں نے کہا یار سارا کچھ ٹھیک تھا، بس ایک جملے کی وجہ سے پھنس گئی. کہا کیا ہوا؟ فرمانے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہوگی تو میرے منہ سے صرف یہ نکل گیا کہ بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے. فرماتے ہیں بندہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تو اب بتا کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. اس لیے ہمیں نہیں کو جو منہ سے آیا ہے تو اس کو نکال دیا. آپ کا لکھا جا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس لیے ہمیں جو منہ سے آیا سو نکال دیا. اور میں نے پڑھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. جب کوئی کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے پھر پتھر ڈال دیتے تاکہ کوئی ایسی بات ہی منہ سے نہ نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے. اللہ حضرت جی صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے فرمائی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا. اس لیے احتیاط کریں، سوچا کریں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور بڑے ایسے جملے ہیں یہ تو ویسے کفری ہے جملے. بس اکثر و بیشتر ہم کسی کو گاڑی پہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ نے کن کنوں گاڑی دے چکی. بھائی اللہ نے دیتی ہے تو اسے وجہ نہیں دیتی ہے. یہ ایسی باتیں نہ کریں، یہ کفری جملے ہوتے ہیں. اور کوشش کریں جب بھی بولیں اچھا بولیں، اچھا بولیں، محبت وقولوا للناس حسنا، اچھا بولو، پیارا بولو، محبت والا بولو. وہ میں آدمی شاپر پر وہ آگے وہ میں حضرت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو شاپر پکڑایا وہ لے کے چلا گیا. میں وہاں لوگوں سے کھڑا باتیں کر رہا تھا. کو 1.5 2 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے بھی سڑک پہ جاتے. تو میں جب سڑک پہ پہنچا نا تو حضرت وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے تو شاپر کھول کے کھا رہا تھا. میں نے جب اس کو کھاتے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. رونا کس بات پہ آیا؟ اور چلے تینوں آپ ہی نہیں پتا تیرا اللہ تیرنا کتنا پیار کرتا ہے، تجھے خود نہیں اندازہ کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں حضرت کہاں اٹھا رہا تھا شاپر، مجھے تو زبردستی اٹھوایا. اور مولوی جی نہیں کھانا نہ کھائیو باہر تے لے جاؤ. اور مولوی نہ کھائیں نہیں پھوکتے باہر تے لے جاؤ. میرا بندہ کو کھائے تے آن دیا کیونکہ انہیں مسجد سے جانا نہیں سی. یہ ٹر بھی جانا تو دولیا ویکھ کے انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں سی. تو کی ہویا میرے کو شاپر چکایا. اتنا پیار کرتا ہے تم سے ہمارے تصور میں بھی نہیں کہ ہمارے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ ماں فوت ہو جائے میں نے بڑوں بڑوں کو اون کر کے روتے دیکھا. وہ چلیا تو ماں نہیں رون دے تو اس رب نے یاد کر کے کیوں نہیں روندا جس رب نے تیری ماں دا دل تیرے لیے نرم کیتا ہے. ماں خود تو نرم نہیں ہے، یہ نرمی اس ذات نے اس کو دی. تو ماں کے لیے تو روتا ہے تو اپنے رب کے لیے نہیں روتا ہے. اور مجھے میری جب والدہ انتقال ہوئی، میری والدہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی. میں بھی رویا لیکن میرے مرشد نے مجھے ایک ہی سبق دیا. اس نے کہا سلیمان ماں ٹر گئی لیکن جڑے رب نے ماں بنائی سی وہ زندہ ہے اور انہیں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے. اور میں کو ماں کا انکاری نہیں ہے، کو ماں کا بے ادب نہیں. میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چلے ہو سارے زمانے دیا ماں کٹھیاں ہو جائیں تو لاڑ نہیں لڑا سکتی ہیں جڑے لاڑو لڑاتا ہے. ہاں میاں صاحب نے نہیں کہا ایک گناہ جے ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. اور کتنے پردے ڈالتا ہے اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا چوری کرتے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ. تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگے میں مختصر کروں گا. اس نے کہا مجھے حضرت عمر کے پاس لے وہ مجھے معاف کر دیں گے. قاضی صاحب نے کہا بھائی عمر تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں عمر تو شریعت کے حوالے سے بڑے سخت ہے. اس نے کہا نہیں لے جاؤ معاف کر دیں گے. لے جایا وہ جا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے معاف فرما دے میرا ہاتھ نہ کاٹ. آپ نے فرمایا بجا. اس نے کہا اس لیے کہ میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا نہیں. آج پہلی بار چوری کی ہے پکڑا نہیں تو معافی تو بنتی ہے. حضرت عمر فاروق آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں گل کر پہلی باری تو نے کدی کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو پھڑ دیں گے. حضرت ماں آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنی کرتا ہوں.
جو پہلی بار پڑھ لیتے تھے سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار، اور کنی بار میں تمہیں دس نہیں سکتا کنی بار معاف کرتا ہے۔ اس لیے حضرت جی خوب پکارو، اینا ٹینشن لو، جدو ہی ٹینشن لینی شروع کی تھی نا ادھی ٹینشن ہو گئی۔ دیکھو نا حضرت اللہ کا شکر ہے تقریباً زیادہ تعداد جینا والدین کی بیٹھی۔ اچھا ہوں سچ دسی ہو عید آئے کپڑے دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں سانوں یونیفارم دی ٹینشن بچیاں نوں ہوندی کہ سانوں تے ایویں وڈے ہو گئے اج بھی نکے ہوئی ایویں وڈے ہو گئے اج جدوں دا ہی کہ نا نہیں میں کر لاں چل کر پھر اسی کرن دے جے تے ہون دے اج بھی دکان ہے نیت کر کے کھولیا کرو میں دکان ہی کھولنی باقی وہ نہیں کرنا ہے، باقی وہ نہیں کرنا ہے نا، اپنی اشیاریاں نبھایا کرو، یہی سمجھ کے دکان تے جایا کرو میں کھولنی کرنا وہ نہیں، وہ شکر کردا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے، میں ویکھیا کہ بلا ساڈے ہمارے موڑ پہ ایک پاگل ہوتا تھا، کوئی بندہ ایڈا صحت مند ایتھے نہیں بیٹھا جڑا صحت مند ہو سی، کیوں وہ توکل بڑا پکا سی اپنے رب تے، توکل۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک باپ اور بیٹا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے گیا آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں، جایا کرو حضرت جی خود بھی جایا کرو بچوں کو بھی لے کے جایا کرو، وہ چلے ہو اج اسی اپنے بچیاں نو مسجد دا راہ دساں گے تے جان گے نہیں، آج میرے بچے مجھے قرآن کھولتے ہوئے دیکھیں گے تو کل کھولیں گے، میں ان کو راستہ دکھا ہی نہیں رہا، ان کو دکھاؤ راستہ مسجد، ان کو پاک لوگوں کی بارگاہ میں لے کے جایا کرو، تم جاؤ گے تو پھر یہ بھی جائیں گے۔ وہ لے کے آیا، وہ لکھا ہے کہ اس باپ اور بیٹے کی اتنی شکل ملتی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن کبھی کسی کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر ایسے بچے کا قصہ سنو گے تو آپ دی رانگی چور اضافہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنا، اور اس کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر اور مال تجارت لے کے مجھے اکثر و بیشتر بڑی بڑی دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا نا کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھے سفر پہ جانا پڑا، جب میں نکلنے لگا نا میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت، تو آپ کی اولاد جو میرے اس وقت پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ ٹھیک ہے میں چلا گیا، جو وقت ایک ذہن میں رکھ کے گیا تھا لیٹ ہو گیا۔ اب جب واپس آیا تو اندر کئی لڈو تھے کہ پتر ہوئے گا تھی ہوئے گی، لیکن جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر باہر سے مکفل ہے، تالا لگا۔ میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا جی میری بیوی کدھر؟ انہوں نے کہا جب ولادت کا وقت قریب آیا نزج کی کا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ بچے کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئی۔ ہم نے اس کو قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ پڑھی، اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گیا۔ جب رات ہوئی نا تو میرا جی چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اس کی قبر پہ پھر دعا کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے رات کو قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں، لیکن کہتا ہے مجھے ایسے لگے جیسے وہ کھینچ رہا ہے، اور اس کرتا ہے امیر المومنین میں قبر چلا گیا۔ جب بیوی کی قبر پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے ایک شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں حیران ہوا، یہ تو بڑی صالح خاتون تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی قبر کھول کے دیکھوں گا۔ قبر کھود دی قبر ساری، جب قبر کھود لی، قبر میں اترا، اینٹیں ہٹائیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے، جس کو آپ دیکھ کے نا حیران ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکل آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب قبر سے باہر نکلا تو کیا سنتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی اور کوئی کہہ رہا ہے او بندیا
تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی کہ جڑی میری دنیا تے آن والی اولاد ہے مینوں اللہ دے حوالے کر، ساڈے حوالے کر کے گئے ہیں زندہ دین دے، بیوی ساڈے حوالے کر کے جاندا وہ بھی تینوں زندہ دے دے ہیں۔ نکلو ان کام سے، نکلو ان کام، اپنی اللہ پہ توکل رکھو، وہ مالک ہے، وہ چلیا ساپ نوں دین دے تینوں نہیں دے گا، کیوں سود کھان دیا، تو تو محبوب دا امتی، ٹھوئے نوں دین دے تینوں نہیں دے گا، تو تو محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے، کیوں نڈا کرن دے نہ، بالکل دو نمبری سے باز آئے ہیں سارے، اپنے اللہ پہ یقین رکھو، جدا انہیں بدانا ہے انہیں بدانا ہے۔ اور یہ حضرت جی یہ اب سردی آنے لگی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارا سیالکوٹ بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ایریا ہے، کیونکہ ہمیں کشمیر ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کو یہ ادھر کی پٹی، یہ مری والی پٹی ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے حضرت جی یہ درختوں کے سارے پتے جڑ جاتے ہیں، ٹونے مونے ہوئے ہیں سارے درخت، لیکن قربان جاؤں جدو باہر آنی ہے انہیں پھر درختوں ہزاراں پتے عطا کرنے، چلیا جو درختوں پتے دیں گے تینوں نہیں دے گا، کیوں حضرت اس طرح؟ یہ فکر چھوڑ دو حضرت، یہ ہماری فکر نہیں، ہماری فکر یہی ہے میری کو نماز نہ رہ جائے، ہماری فکر یہی ہے میں کہتے اپنے اللہ تو غافل ہوں، میں کہتے نبی علیہ السلام تو درود پڑھنا نہ بھول جاؤں، اس لیے نکلو ان کاموں سے، جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے دیتے، یہ آپ کے بالکل قریب، ہم سے ذرا دور ہیں، اللہ میرے خیال سے تقریباً یکساں ہی بنتا ہے، گوجر خاندان نہیں آپ سے ذرا نزدیک ہے، ہم سے ذرا زیادہ دور ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، ہم سے ذرا دور ہے، آپ سے ذرا نیر ہے، تو جایا کرو میاں صاحب، ٹھیک ہے، اور جب جانا ہے نا تو یہ نیت کر کے جانا ہے کہ اللہ ہمیں میاں صاحب کے فیض و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے، پھر ملتا ہے، ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو میرے دوست ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے سیف الملوک پہ، تو ہوتے وہ باہر ہی ہیں، تو انہوں نے جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا ان کا سارا جو ان کے تھیسیز ہے، جو ان کا مقالہ ہے، لیکن آپ نے مجھے اسی فوٹو کاپیاں بھیجی تھی اور میں نے وہ مطالعہ کیا اور ماشاءاللہ بڑا مواد مجھے اس سے ملا، اور پھر حضرت کے جو اشعار ہیں، پھر جو اس کا مفہوم ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، جو اس کا باطنی مفہوم ہے، حضرت نے بڑی کمال جو ہے نا اس پہ تفصیلاً بحث کی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت خرابی ہے نا، ہم پڑھتے بھی چسکے کے لیے، ہم سنتے بھی چسکے کے لیے، میاں صاحب کا تو ایک شعر اتنا گہرا ہے کہ آپ غوطہ لگائیں تو زندگی ختم ہو جائے، واپس نہیں آ سکتے اس میں سے، اتنے گہرے شعر ہیں، کیونکہ غور و فکر ہے نا میاں صاحب کی ساری شاعری غور و فکر ہے۔ دیکھو نا ایک ہی شعر میاں صاحب ہمارے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، دیکھو تو صحیح ہے، پانی نالوں نے کی رنگ پڑے ہے، اور پھر حضرت کمال دیے دیکھو، اور ہمیں تو حضرت جی میں اکثر قبلہ ظاہر گلی سڑکوں میں رہنے والے لوگ، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ تھے مکان بنانا پہ جائے وقتہ پہ جائے، میں چنگے بھلے بندے میں ٹیلی فون تے لوگوں کو گالاں کڈ دے ویکھے، وہ تینوں نہیں پتا میرا لینٹر پینا تے تو ریت ہی نہیں بھیجی، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تے تو سریے نہیں بھیجے، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجے، تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے تینوں مکان بنانا پہ تے وقت پہ جاتا ہے، ادھر ادھر بھی تو دیکھنا، اللہ نے بھی تو بندہ بنایا، آنکھیں کہاں سے آئی تھیں حضرت، کتھوں آئی آنکھیں، گردے کتھوں آئے، اٹلی جو کہ فرانس تو، پھپڑے کتھوں آئے سر بلا، انڈیا جو آئے کہ رشیا جو آئے، کتوں نہیں آئے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے ٹیڈ جی بنیا سارا، قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، اور پھر حضرت کیسی بنائی، چلو حضرت شکل ہو سکتا تھا کتے کتے کو مل دیاں کو لب بھی جائے، اور ایدے جی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ان میں دے تیڑی گفتگو نہیں کرانا، لیکن ویکھو حضرت میں اکثر سوچنا ہوں کہ کس طرح دا بنایا، اللہ کسی دا انگوٹھا کسی نے نہیں ملتا، ہاں میں اکثر سوچنا ربا وہ لینے ہی نہیں، وہ کیویں دی لاہڑی نہیں کسی دی کسی نال لین نہیں ملدی ہے، لینا ہی نہیں نا جی، کون سا اوپر کو کوڈ ورڈ لکھے ہوئے لینے لائی ہیں، لیکن کیسیاں لائی ہیں، کسی دی لین کسی نے، وہ کسی نو تے چھڈو حضرت جی اپنا سجا کھوے نہ نہیں ملدا ہے، قطرہ یاب منی دے وچوں
کیسی شکل بنانا پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے لیکن کیا ہے سانو ایک کی فکر پہ گئی کی بنے ورنہ ہو یہ جو دی مرضی تیرے سوچیاں تے بدلنا ککھ نہیں ہاں ہونا ہو یہ جو یعنی سانو وہم پہ وہ میرے بزرگ حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے اکثر وہ فرماتے ہیں وہ تین نہ کٹھے ہو گئے کتے جنہوں اسی پتہ نہیں کی شاید سمجھ نہیں پہلے علم دوسرا عقل تیسرا حسن بھائی بظاہر آپ دیکھیں بظاہر تو آپ کو معاشرے میں تینوں کا زور نظر آتا ہے آپ فرماتے ہیں تینوں کٹھے ہوئے تو لڑائی ہو گئی علم آکھے میں پا رہا عقل آکھے جا تو میرے کے کی شاید تو حسن آکھے تو ہی دو میرے کے کا تو آپ فرماتے ہو تو تقدیر پہ لگی لڑدیاں ویکھیا نا تے ہے پرانی ہے نا آ گئی انہیں کہا کون لڑدے انہیں کہا جی اے مسئلہ ہے انہیں کہا گل ہے کہ تسی دلیل دیو میں نہیں فیصلہ کر دینی تاڑے جو کیڑا پارا تے او جناب وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں علم بولیا علم آکھیا میں سب تو اونچا میں خبر دیاں پل پل دی علم دسن ڈیا ہے کہ ماں دے ڈیڈ وچ منڈا ہے کڑی لیکن اے نہیں دسن ڈیا زندہ ہونا کہ مردہ ہونا اے نہیں دسن ڈیا جج لگنا ہے کہ باہر چپڑا سی لگنا ہے حد ہے نا ہر شے تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہر جگہ تمہیں وہ ذات دکھائی دے گی بندے تیری ہے یاد ایسا تو بھی نہیں تو کوئی علم آکھیا سب تو اونچا میں خبر دیاں پل پل دی حسن آکھیا میں سب تو اونچا میرا دنیا پانی پر ہمیں ذرا بچوں کو یاد کرانے لگا وہ یاد ہے نا ذرا جی حسن نے لت مار کے دروازہ کھولے حسن آکھیا میں سب تو اونچا میرا دنیا پانی پر عقل آکھیا میں سب تو اونچی میں وچ کچہریاں لڑدی تے پھر تقدیر اسی انہیں کہا تو یہ تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی سانو شدائی ہو گئی نہ اپنی اللہ تے توکل کرو اپنی اللہ تے یقین اور دیکھا کرو اب دیکھو جی یہ آپ کا کوپا ماشاءاللہ کھڑا ہے تو اس کو یہ چند بانسوں نے اٹھا رکھا ہے اگر یہ بانس نہ ہو تو یہ کوپا کھڑا رہے نہیں رہے کو ماں کا پتر نہیں کھلا سکتا لیکن اللہ آپ کو قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں او کنتری لا لے وہ تڑا نکایا کوپا بانساں بغیر نکل ہوندا کدی باہر نکل کے اتے بھی دے یہ امائد پڑھوں گا میں اپنی طرف سے نہیں جوڑوں آئے علم ترو کیف خلق اللہ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وہ بندے ویکھتے سے تیرا ایک نہیں کھلوندا ہی سات کھلا رہے ہیں دیکھتے کوئی یہ دیکھو نا حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے قربان ہونے یہ دیکھو جی یہ پھول اس سبز رنگ کی ٹہنی میں سے نکلا ٹھیک ہے تو اگر سبز میں سے نکلا ہے تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے اس کو لال کس نے کیا کس نے لال کیا اچھا یہ جو اس کو لال رنگ ہوا ہے یہ برش سے ہوا کہ فوارے سے ہوا یہ کس کا پینٹ ہے برجر کا ہے کس کا ہے پوچھو تو صحیح ہے اور باقاعدہ حضرت میں کوئی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ہر بات پہ آپ کو آیت سنا سکتا ہوں لیکن چلو اس میں میں آپ کو اقبال کا شعر سنا دیتا ہوں چلو آیت بھی سنا دوں گا بعد علامہ نے خود جسٹس جاوید اقبال اپنا گریبان چاک اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب باہر گئے تھے جیسے آپ کا بھی کو باہر ہونا تو ہماری بھی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں نے علامہ صاحب کو خط لکھا خط کیا لکھا ابا جی میرے ریڈیو لے کے تو جاوید اقبال اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ریڈیو تو نہیں بھیجا انہوں نے شعر لکھتے بھیج دیے شعر کیا تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور سب سے سونا شعر گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر پوچھ اس کولنو اوے تینو لال رنگ کنے دیندا اوے او تیرے جو خوشبوؤں کنے بھری او موتی دے پھول تینو ایڈا سونا رنگ کنے کیتا او تیرے چہرے خوشبو کنے بھر چھڑی ہے اور جس دن حضرت جی آپ پوچھو گے نا اس دن پھر وہ بھی آپ کو جواب دے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹہنی 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 تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ گاہ مٹی سے اگا دیتا ہے، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بولے ہیں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمام، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام۔ اس لیے زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، جس کو ضائع اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھے آپ ٹکرانا مار جایا کرو، نماز میں تاریخ کرو کدی خودتے چلے صرف اتنے چلو باقی بھی اللہ راز آپ پہ کھول لے، وہ کم از کم اتنا تو خود پہ تاریخ کرو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، کم از کم اتنا تو تاریخ کرو نا خود کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ پھر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ عربی سیکھو، آپ عربی کا ترجمہ یاد کرو، پھر تو مزے ہی وکھرے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ الا تعریف کرو۔ پھر دیکھو یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہے۔ تاریخ کرو، سجدے دا مزہ لیا کرو، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، مزہ لیا کرو۔ پھر دیکھو اللہ تم پہ کتنا فضل اور کتنا کرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھا اس میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، اور اس پہ ٹوٹل میرے خیال 12 شعر ہے ٹوٹل۔ اب کیونکہ میں شعر نہیں 12 پڑھ سکوں گا، پھر ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے۔ تو ماشاء بیٹھے بھی آپ کافی دیر سے، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بس راستے میں کوئی تھوڑا سا معاملہ بن گیا، بچوں کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا بھی نہیں واوے لیٹ ہوں۔ تو یہ معاملے بھی میں اسی لیے، یہ اصل میں اللہ کے رنگ ہیں، یہ بندے کو بتاتے ہیں کہ بندے تو نہیں، ذات ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ساڑی مرضی دے مطابق ہون لگے تے رب ہوندا دعویٰ کر چھڑیے۔ ہاں اسی طرح میں بڑے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں حضرت میں بالکل ایزی، میں نے ویسے احباب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ایزی نہ ہو سکتا ہے حضرت دے صدقے کل معافی مل جائے، بہانا کو انج دا ہی بننا جی، باقی تو اے نہ سمجھیو کہ کوئی دوجی گل ہونی نہیں، نہ جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے بابا جی، اسی کتھے نے نہ ساڈیاں نمازاں نے، نہ ساڈا ذکر نہ ساڈے درود نے، تے بس کو بہانا بناؤ کو معافی مل۔ دیکھو نا امام غزالی رحمۃ اللہ، غزالی کو چھوٹا نا روز جنگ پیدا کرتی ہیں ماں غزالی، وہ لکھا ہے بعد از وصال نا امام غزالی کسی کو خواب میں ملے، نے پوچھا امام صاحب کی بنی، فرمایا اللہ نے معافی دی۔ اس نے پوچھا حضور کیڑے کام دی وجہ نال نبی تک میں بھی کر، آپ نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا لکھن ڈیا سا تے جڑا قلم ہے نا میں دوات چ رکھیا، ٹھیک ہے، جو واپس قلم چکن لگا تے ویکھیا قلم تے مکھی بہ گئی نا سیاہی پہ چوس، میں نے ڈایا نہیں، میں چلو ٹھڈ پر کے آپی ہوئی دی، اللہ نے اس وجہ نہ معاف کر چھڑیا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچنا جی، ورنہ کوئی نہیں، اس لیے محبت کریا کرو اللہ دی مخلوق، یہی بننا کو بننا جی، باقی تے دی گل کیونکہ آرڈر ہے نماز پڑھنی ہے، باقی تسی کہو کہ جی ہے ساڈیاں نمازاں تے اللہ معاف فرمائے۔ میں کہنا سانو اللہ دے حضور کھلونا جی تے بڑی گل ہے، نماز تے بعد دی گل، صرف سانو کھلون دا ہی ادب ہے کہ کھلونا کیویں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھن لئی گئے، کھلون لگے تے آواز آئی ابو بکر باہر تے تو ہیں، ویکھ تو کدی بارگاہ وچ کھلوتے ہیں، اندر کدی تو کے
سانوں تے کھلونا تے بڑی ساڈیاں نمازاں کتھے نہیں ہو گئی، لیکن یہ مطلب ہے نہیں کہ پڑھنی نہیں، جانا آرڈر ہے سرکاری آرڈر جانا 5 ولے جانا۔ وہ جی سبق نہیں آیا وکھری گل ہے، غیر حاضری تے نہ لگے، ہاں سبق نہیں صحیح سنایا گیا غیر حاضری تے نہ لگے، کل جی کھلے وہ چلو بعد دی گلاں نہیں، معافی مانگ لیں گے یا اللہ تو مالک نہیں پڑھنی آئی معافی دے، لیکن ویلا آیا تیرے فضل نہ میں آیا غیر حاضری تے نہ سبق آیا وکھری گل ہے۔ ایتھے ہے تے نہیں گل ہے کوئی ڈاڈا ماسٹر ڈائی پے سوٹیاں مار او تے 70 ماں ود پیار کرن والا رہا 70 ماں ود پیار کرتا، لیکن حضرت جی جے غیر حاضری ہوئی تے پھر بڑا پھر کام فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ چھڑنا نہیں جن دا بھی ہے معاملہ، مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دیاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی۔ غیر حاضری نہیں لگن دے نال ترلے منتاں کردے رہے۔ وہ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ ابو نصر ترتوسی تھے یا واللہ اعلم، وہ نا وہ کچھ خاص قسم کی ڈش تھی، کیونکہ میرے مطالعے میں بات نہیں وہ آتے بس ایمی بازی نہیں آتی، وہ بیچا کرتے تھے، وہ نا بیچا، ایک بندے نے کیا کرنا ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کے تو حضرت سے وہ ڈش لے کے جانی تھی، آپ نے بھی لے لے، وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد تھا نا کی کرتے ہو جدو آندا تھا فراڈ کر کے آپ نے فرمانا بس سام کے رکھی لے کھوٹے سکے دے کے جاندا نا چھٹی نہ سام کے رکھی۔ لکھا کہ جب حضرت کا وقت اخیر آیا نزا کی کیفیت تاری، سانس اکھڑنے لگی، آپ نے اپنے غلام سے کہا کھوٹے سکے لے کے وہ لے آیا، فرمایا میرے سینے تے لو دے سارے لو دے تے رو کے رب دی بارگاہ عرض کر دینے یا اللہ مینوں پتہ ہی کہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن میں پھر بھی لے لیندا رہیا کہ تیری مخلوق ہے، چل کھانا ہی سونا میں پھر بھی لے لیندا رہیا یا اللہ اج میں بھی تیری بارگاہ چ کھوٹے عمل لے کے آن لگا، تو ہی کھوٹے قبول کر بہانا بہانا بناؤ اینجی گل مکنی بہانا بناؤ، اللہ دی مخلوق نال پیار، اللہ دی مخلوق نال محبت، اور یہ باقاعدہ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے باب بندہ اس پہ یا آپ نے پڑھنا اس کو لے کے احیاء العلوم میں ذرا اور تفصیل لکھا ہے کہ وہ لوگ کتنے بڑے لوگ تھے، وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کے گھر میں کوئی اور بزرگ، ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، وہ بیٹھے کدی کوئی چوہا چھال مارے دے ادھر کدی کوئی چوہا چھال مارے دے ادھر، وہ کہنے لگے حضرت بتا ان کو بلی نہ لے آ دے، انہوں نے کہا وہ کیوں، انہوں نے کہا دے کھا چھڑے گی دے نہ کھا چھڑے گی، انہوں نے کہا دسن گے وہ کسے جان، انہوں نے کہا ظاہر ہے پھر لوکاں دے گھر نہ جانے، فرمایا نہ یہ تو میرے گھر رہن دے کسے گھر نہ جان، وہ اتنی محبت والے لوگ تھے۔ اور اصل میں حضرت جی میں اکثر پیشتر کہتا ہوں ہمارے پاس رہ بھی تو چھان بڑھائی گیا ہے نا، حضور نبی علیہ السلام کی اصل تعلیمات تھی وہ تو ہمیں کہاں نظر آتی ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا وہ کہاں ہے ہمیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب خلیفہ بنے اگلے دن لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اور آگے میں اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، وہ کہتی ہے حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، پر میں آپ سب سے گزارش کروں گا یا لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں، اور یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حضور کے صحابہ سے وفا کرنا ہے، حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، آج لوگ بڑے بڑے اپنے انداز بدل رہے ہیں، کوئی کچھ بھونک رہا ہے کوئی کچھ بھونک رہا ہے، حضور کے صحابہ سے وفا کرنا، کیونکہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور سے وفائیں کی تھی، جنہوں نے سارا کچھ حضور قربان کر دیا۔ ہمارا اہل سنت کا موقف آج بھی کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہی رہے گا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا، اگر بظاہر کسی سے کچھ ہوا، بظاہر آپس میں کچھ ہوا، کیونکہ حضرت یہ بات حق اور سچ ہے کہ ان میں جو کچھ آپس میں ہوا اس میں نفسانیت نہیں تھی کوئی، کیونکہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا، پھر ان میں نفسانیت کیسے آئی؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم حضرت مولا علی کے بھی غلام ہیں، ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت میر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بالکل نہیں اپنے معاملات کو تبدیل، اگر بظاہر حضرت علی اور چھوا وہ ان کے معاملے تھے،
یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ جو حضرت علی ہیں وہ حضرت معاویہ نہیں. ہاں یہ ہمارا موقف ہے کہ جو شان حضرت مولا علی کی ہے لیکن حضرت معاویہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے بہت کچھ بدل رہا ہے. آپ اللہ ہمیں سلامت رکھے. میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں. جب خطابت شروع کی نا نہیں میرے بزرگوں کا طریقہ کار تھا. مجھے جمعرات کو بلا کے پوچھا کرتے تھے کہ کل کس موضوع پہ تو نے بولنا. مجھے بلایا فرمانے لگا ہاں جی میں جناب کل ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تو شروع ہیں وہ جڑی امت دی آخری ماں مجھے پتہ کیا فرمان لگا مولوی جی نہیں ہوگی ہوگی. ہاں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہاں تو ہم سے الفاظ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا. کل میں نے ادھر ناروال میں خطیب کیا میں بہت محتاط بولتا لیکن مجھ سے نہیں رہا وہ پتہ نہیں حضرت کیا لفظ بار بار کو کلام ہے اس حوالے سے کہ حضرت فاطمہ جمی لایا. میں اپنا منہ سنبھال رہا حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی کی جمی لایا اور یا کر تھوڑی فکرے پہلے بول پہلے تول فکرے پھر بول. باجی جی کدی کسی نے کیا میرے گھر منڈا جمے یہ کہنے نہیں میرے گھر منڈا پیدا تیری واری پیدا ہوتے ہونا ہی واری جم. ہر الو کا پٹھا اٹھ کے لکھ رہا ہے اور ہر الو کا پٹھا بول رہا ہے. بڑا وہاں تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں 1000 بار بشویم دخن مشک کو بولا. چھوٹی بات ہے اس لیے احتیاط ہے. تو لکھا ہے کہ وہ بچی نا آگے یہ اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اگر یہ وجہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ ہوگی. آپ نے کہا وہ دس کی. وہ کہتی ہے میں یتیم میری ماں گھر میں صرف میری ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ دادی اندھی ہے دودھ نکال نہیں سکتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چونا چو نہیں سکتی اور میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر چونا چاہوں گی بھی تو چو نہیں سکتی. تو رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہمیں اپنی حیات زاری کے ساتھ موجود تھے اب ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے ہیں. کہاں گئی اب بیگانے تو بیگانے ہمارے پاس تو اب اپنوں کے لیے بھی یہ محبتیں نہیں رہی. بیگانے تو بیگانے ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی اب یہ پیار نہیں رہا. بھرا نہ لڑے بہن بھرا نہ کچہری لائے. بیگانے تو دور اپنوں کے لیے ہمارے پاس یہ محبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب یاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں تو نہ رو. نبی علیہ السلام کے غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. حضرت وہ میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اسکول وغیرہ گئے آپ کی بھی اسمبلی میں وہ پڑھی جاتی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے. تب مجھے بڑا دکھ ہے یار 10 سال ہم نے مسلسل وہ دعا پڑھی اسمبلی میں اور مہینے میں ہم 28 بار پڑھتے تھے 26 بار 4 چھٹیاں مہینے میں 26 بار ہم پڑھتے تھے. پتہ نہیں حضرت پریکٹیکل لائف میں آ کے بھول کیوں گئے. 26 بار مہینے میں 10 سال ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے دعا کیا تھی او میرا قوم غریبوں کی حمایت کر کی کبھی ہم نہ غریب نوں تے حضرت اسی جان لگے بھی دسنے کہ تو غریب تے جنازے تے نہیں جاندے سی کوئی. غریب کو تو جاتے ہوئے بھی ہم یہ میڈل دے کے بھیجتے ہیں کہ تو غریب اس کے ختم پہ کوئی نہیں جاتا. پتہ کیوں نہیں جاتا پتہ چنے والے چول لبڑے نے سیب ہی ماڑے ماڑے ہی کالا کلو دے چودھری صاحب دے ختم تے لبڑے نے بریانی تے جناب چودھری صاحب دے ختم تے لبڑے تے ماڑا ہے چنے والے چول اور چنے بھی اڈے سخت ہونے بندے نو مارو سر پاڑ دے. وہ کون جاتا ہے لیکن قربان جاؤں آؤ تمہیں بتاؤں جن کا نام لینے تم بیٹھے ہو وہ کیا کرتے تھے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس صرف 7 منٹ باقی رہ گئے کیونکہ مجھے گھنٹے سے اوپر ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اب ضرورت ہے کہ نام دیا جائے صدیق اکبر رضی اللہ. اور حضرت جی یہاں اگر کوئی نعت خواں بیٹھا ہے کوئی نقیب بیٹھا ہے پتر لازم کر
اگر مولا علی کا نام لینا ہے تو ساتھ صدیق اکبر کا بھی لو، اگر صدیق اکبر کا لینا ہے ساتھ مولا علی کا بھی لو، ضرورت ہے آج وقت کی۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ارے گہرے نتھو خیروں کو کیا پتا کہ ابو بکر کیا ہے، اگر ابو بکر کا پوچھنا ہے تو حضرت علی سے پوچھو جا کے، اگر علی کا پوچھنا ہے تو جا کے ابو بکر سے پوچھو، ان ارے گہرے نتھو خیروں کو کیا پتا۔ وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نے کما جی رہتی تھی، وہ بھی نبی نہیں تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ اب روز تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھرتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اس اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے، اور جب کہیں جانا پڑتا نا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے میرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی نہ لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، اب فرماتے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں آؤں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ آج اینج دی خدمت کرنی کہ اماں جی بھی کہن خدمت آجی ہوئی، خدمت آجی ہوئی۔ آپ فرماتے میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے، جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی ساتھ، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے ہونٹوں کو لگایا، تو اماں جی کہتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے، جب ابو بکر نہیں آئے، مزاج میں جلال بھی تو تھا، آپ نے فرمایا اماں تینوں تے نظر آتا ہے، وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھی، کہتی جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں، آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں آئے، کدھر گئی وہ بات؟ ایتھے جنوں پھولو حضرت وہی پتھر دا دل لے کے پھر لیا، بلکہ میں پتھر کا لفظ بھی غلط بول گیا، پتہ نہیں کیونکہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں، قرآن کریم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتہ نہیں حضرت کیا ہے سینوں میں، کیوں اتنا یہ معاملہ سخت ہو گیا، وجہ کیا ہوئی؟ سبب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، نیرا ہی کٹا دور کر ہی نیرا بدایا اسی بدایا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، آج مبتا کلائی کا مانی کلائی کا مانی خوب، اور حضرت جی جنہیں ایتھے نمازی بیٹھے تھے اسپیشلی ہونا تو سب ہم چاہیے، لیکن جنہیں نمازی بیٹھے تھے اور جنہیں داڑھیاں لے بیٹھے پتر سانوں تے بڑا نرم ہونا چاہیے، تاکہ حضرت جی ہے نا گل دا موقع نہ ملو ویکھے انہوں نمازی بھی انہیں ساڑھے مونڈے جے پار سارے اسی انہوں نے دکھانا ہے کہ نہیں نمازی واقعی نمازی ہوندے انہیں اسی دکھانا ہے، جر جائے کرو، اور مجھے پتہ ہے جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو جرنے نہیں دیں گے، انہیں کی کہنا ہے ملک صاحب رہ گئے ککھ نہیں ہے، اپنی برادری بدل لو تو ہی ملک ہی نہیں کوئی، اور یار جالی گجری نکلے ایویں ایڈیاں مچھاں رکھی دی جالو آ جا کے نہیں تیرے کو تو ہوئے گا انہیں پتا ہے لوگ نہیں کھلو، لیکن حضرت جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کوئی موقع ملے نا کہ رہ جو جدو یا جدو لوگ میں نے مارا ایک ہی جواب دے کہ یار کرنا بڑا کچھ سکتا سا لیکن نماز مزور لے رہ گئے، اور حضرت جی کر کے بھی دیکھا جائے، چنڈ مار کے بھی دیکھی جائے، گالاں کٹ کے بھی دیکھا جائے، کدی صرف اللہ اور اللہ دے رسول دی معاف کر کے بھی دیکھی، تو پھر کی ہونا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیر، حضرت جی 10 محرم تے صرف دیگاں پکا کے اہل بیت دا غلام ہون دا دعویٰ نہ کرو، حضرت اہل بیت والے دے رستے تے بھی چل کے دیکھو، ہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی وہ عبد الرحمن ابن ملجم اور حضرت تاریخ اٹھا کے دیکھو اس نے اتنا کاری وار کیا تھا کہ وہ تلوار کاٹتی آپ کی کان پٹی تک آ گئی تھی، گرفتار ہوا، سامنے کھڑا تھا حضرت مولا علی چارپائی پہ تھے، پانی آیا اس کے چہرے پہ نظر پڑی، قربان جاؤں ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی، فرمایا پہلے انہوں پیاؤ، پانی اس کے پاس لے کے گئے،
خارجی تھا ملعون، بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی واپس آیا، آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ باتیں بابا جی؟ 10 مرن تے دیگ ونڈ دینا سوکھا کام ہے، سارے پنڈ نوں پتا دیگ ونڈی اینوں نہ تھپانا اوکھا کام ہے، اینوں نہ تھپانا اوکھا کام ہے۔ یہ جی بدلو خود کو، معاف کرنا سیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں اور معاف کر کے دیکھنا۔ آدم چشتی نے کمال دکھا تھا، آدم چشتی نے آپ فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ یہودی کو گرا لیا، اٹھائی تلوار گردن میں تارنے لگے، اس نے مولا کے چہرے کی بے ادبی کر اٹھ کھڑے، فرمایا جا ٹوٹ جا، او حضرت لاؤتا ہوں، فرمایا ہوں نہیں لڑ جا ٹوٹ جا، وجہ فرمایا پہلے تیرے نہ لڑائی سی اللہ تعالیٰ دے رسول دی، ان تو میرے منہ تے تھکے لڑائی ذات دی بن گئی، تلی نے اپنی ذات لی کدی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ سوکھے کام لب لینا نہیں، محبتیں بنٹو اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لا کے ختم کرنے لگا، وہ اس میں حضرت نے لکھا ٹوٹل 12 شعر، 12 نہیں پڑھ سکوں گا، آخری پڑھوں گا بس، میں جو اشعار ہیں ان کا مفہوم سناؤں گا۔ ہوا کیا ایک دن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ایک درخت تھا جس پہ آپ کی ہمسائیے کگی تھی فاخا، وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی تھی۔ میاں صاحب تو ویسے اللہ کے ولی تھے اور وہ قرآن کی روح سے پاکی بیان کر رہی تھی، چنگے مسائے ذاکر مسائے، میاں صاحب بھی ذکر میں مشہور۔ وہ بھی ہوا کیا ایک شکاری اس سمت آ گیا، ہاتھ میں جناب تیر کمان، شکار ڈھونڈ رہے ہیں، نظر پڑ گئی گگو پہ، اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، نشانہ لیا، آئی وہ تو وکری بات ہے، باقی اللہ نے ان کو بڑی حصیں دی، اندر خطرے کا سائرن بجا، آنکھ کھلی، تیر نکلنے والا تھا، اس نے پرواز بھری اور اڑ گئی اوپر کو، جب اڑ کے تھوڑا اوپر گئی تو اوپر جا کے کیا دیکھتی، اوپر ایک شہباز بھی چکر کاٹ رہا ہے، وہ نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے، کیڑے ویلے دانا لائن نکلے تو میں نے پڑا، وہ بھی جھپٹا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس نے بیک درخت میں آ گئی اور آ کے وہ کیا جو ہم چھوڑ چکے، اپنے اللہ کو پکارا، ہم چھوڑ چکے، اسی رشوت لینی شروع کر چکی، اسی سود لینا شروع کر چکی، اسی کٹ تولنا شروع کر چکی، اسی ملاوٹ کرنا شروع کر چکی، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانگے۔ یار تو ضرور رشوت لے کے گڈی لینی، اللہ کو نہیں دینا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے ماں سے ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، اور رو کے ناجائز منوا لیتے ہیں، جائز نہیں منوائی جاتی ہے۔ مانگ کیوں نہیں مانگتا تو اپنے اللہ، کیوں رشوت لے رہا ہے؟ تو رشوت نہ نہیں کار بنانا ہے، اپنے اللہ سے مانگ دیتا ہے وہ۔ او بھائی اگر یورپ والوں نے اتنی بڑی بلڈنگیں بنا لی تو کیا تجھے نہیں وہ دے گا؟ تو نے مانگا کب؟ تو نے کب مانگا ہے اس سے؟ تو نے غلط راستہ اختیار کرنا، مانگ اس سے۔ اور سنیوں پہ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑھے دی ہے، اور مجھ سے مانگ، میرے محبوب سے مانگ، میرے محبوب کے غلاموں سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ نے سنیوں کو جگہ بڑی عطا کر دی ہے، لیکن ایسی کیا نہیں، ایسی نہیں ہے۔ سنو پھر حضرت ہوتا کیا ہے جب کو مانگتا ہے۔ اب یہ شعروں کا ترجمہ ہے، عرض کیا کرتی ہے، ربا تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لیا تو سنے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب آگے سے یہ شعروں کا ترجمہ، میاں صاحب بیٹھے اصل میں دیکھ رہے تھے ذرا کچھ، تو چلو میں آپ کو یہ بھی سنا دوں، بعد میں جو آپ نے جا کے ایک دوسرے سے پوچھنا، یار مولوی گلاں پتہ نہیں کیویں نہیں کر گئے، وہ گدی گل کیویں سن لی میاں صاحب، اور پاپا جی وہ تے پھر کگی ہے، اللہ دے ولیاں دی تے شاناں نے کیڑیاں نہیں سن لیندے۔ ہاں وہ میاں صاحب بیٹھے، اب آواز کی آتی ہے، کگی ساڈے کول کی چاہندے، یا اللہ دو موتاں تے پھسی، جے نہ اڈی شکاریت تمہاری جاواں، اگر اڈاں جان بچان لی تے باز اودے تو ماری جاواں، عرضی ہے بھی بچا سکنا۔ تو آگے سے آواز کی آتی ہے، وہ کگی ہے، دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جیسی بچانا ہوئے تو ہی بچا لیں گے۔
تو ویکھ ساڈے رنگ کھلو کے گگی جم کے کھلو شکاری بڑا حیران ہویا اڈی سی تے پھر واپس کیوں آ گئی دل چ خیال آیا انہاں دی موت لائی تیر پہلے چڑھیا سی حضرت انہیں چکیا تو انہیں لے کے نشانہ تیر چھڑ چھڑے حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑی دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے اللہ وہ بڑے قلیل لمحات ہوتے ہیں تو اگر تیر بھی نکلے تو اس نے بھی تھوڑا وقت تو کمان میں گزارنا ہی پھر ہی نکلے گا اب وہی وقت جو اس نے کمان میں گزارنا تھا ہوا کیا حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس دیا یہاں تو بھیڑ کاٹے نا تو اڑی بھی بندے کو ہلاتی ہے ایک دفعہ وہ تو پھر سانپ تھا اس نے جب ڈسا نا تو جھٹکا لگا تو وہ جو تیر گھگی کے نشانے پتہ نا جھٹکا لگنے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو گیا اور تیر گھگی پہ نکلنے کی وجہ اوپر جا نکلا اور جا کے سیدھا باز کو لگا وہی پاؤں وٹیاں کھاندا تھلے وہ سپ دے لڑنا تھلے میاں صاحب بیٹھے ویکھدے سن پھر آپ نے آخری سخن لکھیا کی لکھدے نے گگی رہی اتھاں کھلوتی اتھاں اوتھے کھلوتی دو دشمن باز تے شکاری ایڈی جی گگی موت نو موت آ گئی گگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نہ روئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی مرضی